اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن زمین ناہموار ہونے کی وجہ سے اس کے گھوڑے کو پیچھے ہٹنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اس اسنا میں بھینسا بالکل نزدیک آ گیا اور قریب تھا کہ شاہ مارتولیس اپنا نیزہ اس پر پھینک مارے، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ جنگلی بھینسا ایک بار زخمی ہو جائے تو وہ انتہائی غضبناک ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن پر وہ بالکل پاگلوں کی طرح حملہ ور ہوتا ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آرینا بھی اپنی تلوار سونتے ہوئے تیار کھڑی تھی، لیکن میں نے بھی اسے روک دیا۔ شاید شہنشاہ اور آرینا دونوں حیران تھے کہ آخر میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خطرناک جنگلی بھینسا ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ہمارے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں خود بھی اس وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور میرے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میں شہنشاہ اور شہزادی کے سامنے اپنی بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں ہتھیار کی مدد سے بھینسے کو ہلاک کر دوں۔ چنانچہ میں تیزی سے اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور میں نے بھینسے کو قریب آنے کا موقع دیا۔ فیروز، شہنشاہ نے زور سے چیخ کر کہا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ہٹو فیروز، آرینا زور سے چلائی، یہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سخت غصے کے عالم میں معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی۔ جیسے ہی جنگلی بھینسا پھنکاریں مارتا ہوا میرے قریب آیا، میں نے اپنے جسم کی پوری قوت سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا نیزہ اس کے سر کے عین بیچوں بیچ گھسیٹ دیا۔ نیزہ اس کے سر کو توڑتا ہوا دور تک اندر گھستا چلا گیا اور اس بھینسے نے پورے زور سے اپنی جھونک میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے نیزے کی سری کو، جسے میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، ذرا ادھر ادھر گھمایا اور بھینسا شدید تکلیف سے دھاڑتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اپنا نیزہ اس کے سر کے اندر سے کھینچ لیا اور فوراً ہی دوبارہ اس کے سر میں گھسیٹ دیا۔ اس دفعہ نیزہ زیادہ اندر تک دھنستا چلا گیا۔ بھینسے کے حلق سے ایک اور خوفناک آواز برآمد ہوئی اور وہ زمین پر گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ اب اس کے سر سے خون کے فوارے ابل رہے تھے۔ اس اثنا میں شہزادی آرینا میرے نزدیک آ گئی تھی اور حیرت اور بے یقینی کے عالم میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھ رہی تھی، اور بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور آرینا کی آنکھوں میں میری حیرت کے علاوہ زبردست تحسین و توصیف کے جذبات تھے۔ عزوب اپنے گھوڑے پر سوار ہم لوگوں سے کافی دور پیچھے کھڑا ہوا تھا، لیکن اب بھینسے کی ہلاکت کے بعد اسے بھی کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تھا اور وہ بھی اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ چلاتا ہوا ہم لوگوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے سے سخت خجالت برس رہی تھی۔ تم واقعی غیر معمولی طور پر بہادر انسان ہو، شاہ مارتولیس نے گہری آنکھوں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص اتنا بہادر اور جری نہیں دیکھا جو ایک غصے میں آنے والے جنگلی بھینسے کا اس طرح مقابلہ کر سکے جس طرح تم نے کیا ہے۔ آرینا تمہارے بارے میں ٹھیک ہی کہتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس نے تم سے زیادہ بہادر آدمی اپنی ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی تمہاری بہادری کا مظاہرہ دیکھ چکی ہے، لیکن میرے لیے یہ پہلا موقع ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں نوجوان، اور تمہیں تمہاری اس بہادری کا صلہ ضرور ملے گا۔ مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں حضور والا، میں نے انکساری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے کام کو پسند فرمایا، میری حوصلہ افزائی کی اور میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے، بھلا اس کے بعد میں کسی اور صلے کی تمنا کیا رکھ سکتا ہوں؟ یہ تمہاری نیک بختی اور سعادت مندی کی دلیل ہے نوجوان، شہنشاہ نے میرے جذبوں کو سراہتے ہوئے کہا۔ بہرحال محل واپس جانے کے بعد میں تمہارا انعام بھولوں گا نہیں۔ میں نے مارتولیس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف اظہار تشکر کے طور پر اپنی گردن جھکا دی۔ اور تم عزوب، شاہ مارتولیس نے عزوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ عزوب سے سخت خفا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں خوف کیوں لاحق ہو گیا تھا؟ آخر تمہارے پاس بھی ہتھیار موجود تھے، تم اگر چاہتے تو ان ہتھیاروں کی مدد سے اس جنگلی بھینسے کا کلا کما کر سکتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شاہ مارتولیس کے لہجے میں طنز کی جھلک کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر تھا کہ عزوب کی یہ بزدلانہ حرکت شاہ مارتولیس کو ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، اور اب مشکل یہ تھی کہ اس کی طرف سے اب اس بات کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی پوزیشن واقعی بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے جنگلی بھینسے سے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی جو حماقت کی تھی، اس کی وجہ سے خاصی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔
شہزادی ارینا نے تحقیر بھری نظروں سے سردار آزوب کو دیکھا اور اپنی کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، سردار، غالباً اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فیروز کو اپنا محافظ چن کر میں نے کتنی دانشمندی اور فراست کا ثبوت دیا ہے۔ فیروز نے اس وقت نہ صرف میری بلکہ میرے بابا جان کی بھی جان بچائی ہے۔ اگر فیروز موجود نہ ہوتا تو یہ بھینسا ہم لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا تو کم از کم شدید زخمی ضرور کر دیتا، تو تم ہم لوگوں کو اس کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کر اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگ گئے۔ یہ بات نہیں ہے شہزادی ارینا، آزوب نے بات بناتے ہوئے کہا۔ دراصل میرا گھوڑا جنگلی بھینسوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، مجھے پہلے بھی کئی بار اس قسم کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر وہ میرے گھوڑے کے سامنے آ جاتا تو میرا گھوڑا بدک کر بے قابو ہو جاتا اور پھر نہ جانے وہ کدھر کو بھاگ پڑتا۔ اس پر شہزادی ارینا نے بڑے زور سے کہکا لگایا، گویا کہ اس کی بات کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ تم گھنے اور خطرناک جنگل میں شکار کھیلنے آئے ہو اور گھوڑا ایسا ساتھ لے کر آئے ہو جو جنگلی بھینسوں سے پھدکتا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارا یہ گھوڑا ہرن اور 12 سنگوں اور ایسے ہی دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں کو دیکھ کر بدک نہ جائے۔ میری مانو تو اب بھی وقت ہے، اپنے اس سے چورا آفاق گھوڑے پر بیٹھو اور یہاں سے گھر واپس چلے جاؤ۔ شہزادی ارینا کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ آزوب پی گیا اور اس نے ایک زہر خند سے کام لیتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور اس پر شاہ مارتولیس بھی خاموش رہا۔ ویسا ہم لوگوں کے سامنے زمین پر پڑا ہوا بری طرح تڑپ رہا تھا، اس میں اب محض تھوڑی بہت جان باقی رہ گئی تھی۔ شاہ مارتولیس اور ارینا بڑے غور سے بھینسے کی خراب ہوتی ہوئی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ آخر بھینسے نے ایک بار پھر اپنی ٹانگوں کو خوب زور سے کھینچا اور اس کے بعد اس کا دم نکل گیا۔ اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی اور آنکھوں سے ویرانی جھانکنے لگی تھی۔ شاہ مارتولیس نے آزوب سے مخاطب ہو کر کہا، تم یہاں سے سیدھے کیمپ چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کو بتا دو کہ ہم نے ایک بڑا جنگلی بھینسا مارا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ چاقو چھریاں لے کر یہاں آ جائیں اور اس کا گوشت یہیں کاٹ لیں اور کھال بھی اتار لیں۔ یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے کیمپ تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ آزوب اگرچہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بادل نخواستہ اسے اپنے چچا کی بات ماننی پڑی اور وہ ان دو باپ بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ دراصل اسے دل ہی دل میں اس بات پر اپنی گہری سبکی کا احساس ہو چلا تھا کہ ایک ملازم کی حیثیت کے باوجود شہنشاہ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا اور میری بجائے اس نے اپنے ہونے والے داماد کو اس کام کے لیے رخصت کر دیا۔ بہرطور دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتا ہوا آزوب وہاں سے روانہ ہو گیا اور میں شہنشاہ اور شہزادی ارینا اکیلے رہ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ آزوب میں جرت کی کمی ہے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ مارتولیس نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے ابھی مزید جنگی اور حربی تربیت درکار ہے اور اس کے اندر عزم و حوصلے کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ایک جنگلی بھینسے کو دیکھ کر اس قدر حواس باختہ ہو سکتا ہے تو بھلا کسی مشکل میں دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ اور اگر کسی ملک نے چڑھائی کر دی تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ یہ سب باتیں ٹھیک ہے بابا جان، شہزادی ارینا نے سنجیدگی سے کہا، اور آپ کو ان ساری باتوں پر اچھی طرح غور کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے تمام نشیب و فراز پر اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے بیٹی، شاہ مارتولیس نے اپنی گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آزوب جیسا بھی ہے میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہے اور میں اپنے مرحوم بھائی کو زبان دے چکا ہوں۔ اب اگر میں اپنی زبان سے پھرتا ہوں تو اس کی روح کو بے حد تکلیف ہوگی اور میں یہ بات کسی حالت میں بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ تمہاری شادی تو آزوب سے طے ہے اور آزوب ہی سے ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم سب مل کر اسے زیادہ بہادر و حوصلہ مند بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے باپ کی ان باتوں کے جواب میں شہزادی ارینا کے چہرے پر اداسی پھیل گئی، لیکن اس نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ بولنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور میں خاموشی سے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیمپ سے بہت سے لوگوں کو آزوب لے کر آ گیا جو بڑی بڑی چھریوں اور خنجروں سے لیس تھے، اور انہوں نے مردہ جنگلی بھینسے کی کھال اتار کر اس کا گوشت اتارنا شروع کر دیا۔ بھینسا بہت بڑا اور بھاری بھرکم تھا اور اس کے جسم میں سے بہت سا گوشت نکلا۔ سارا گوشت کیمپ میں پہنچا دیا گیا اور ہم لوگ بھی دوبارہ کیمپ پر روانہ ہو گئے، جہاں گوشت خوب بھون بھون کر کھایا گیا۔ دوپہر تک کھانے پینے کا سلسلہ جاری رہا۔ شام ہو چلی تھی۔ جنگل کی اصل زندگی کا آغاز رات کے وقت ہی ہوتا ہے، جب سارے جنگلی جانور اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں اور پانی پینے کے لیے نکلتے ہیں۔ جنگلی درندوں کے نکلنے کا بھی وقت وہی ہوتا ہے۔ اندھیرا شروع ہوتے ہی کیمپ کے چاروں طرف ایک تیز الاؤ روشن کر دیا گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر پہلے ہی کافی مقدار میں جمع کر لی تھیں، اور جنگلی درندوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی تھا کہ پورے کیمپ کے گرد ایک الاؤ روشن کر دیا جائے تاکہ کوئی جانور اس کے قریب تک نہ آ سکے۔ تمام جانور آگ سے بہت ڈرتے ہیں اور آگ کے قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں، چنانچہ پورے کے پورے
کیمپ کے گرد آگ روشن کر دی گئی اور سب لوگ کیمپوں کے اندر آرام کرنے لگے۔ اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا تھا کہ اتنی لکڑیاں جمع کر لی گئی تھیں جو ساری رات چلتی رہتی اور بجھ نہ پاتی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ سو گئے، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں جنگل میں سے آنے والی طرح طرح کی آوازوں کو سن رہا تھا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی رات گزر گئی۔ کیمپ میں موجود سارے لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف میں ہی ایسا انسان تھا جو جاگ رہا تھا، جو اپنی طویل زندگی کے نشیب و فراز پر غور کر رہا تھا۔ اور پھر اسی عالم میں نہ جانے کب میری آنکھ لگی، نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتا رہا، لیکن پھر ایک ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ دور آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی کیمپ میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں کھولنے ہوئے ہوشیار ہو گیا، کیونکہ میرے حساس کانوں نے کو بہت دھیمی اور بہت ہلکی آہٹ سنی تھی۔ ایک مدت تک دنیا کے مختلف جنگلوں اور بالخصوص افریقہ کے جنگلوں میں رہنے کے بعد میری حصے کافی بیدار ہو چکی تھی اور ان آوازوں کو بھی سننے کی صلاحیت رکھتا تھا جنہیں تمام انسان عام حالات میں نہیں سن سکتے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک طرف کا الاؤ بالکل بجھ گیا تھا اور ادھر آگ بالکل موجود نہیں تھی، اور اس کے بجھے ہوئے الاؤ کو شاید پھلانگ کر ایک پیلے رنگ کا بھاری بھرکم اور خوفناک چیتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ شاہ مارتولیس لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پلنگ پر سو رہا تھا۔ اس کے پلنگ کے برابر دائیں طرف ایسے ہی ایک پلنگ پر آزوب سو رہا تھا، اور شاہ مارتولیس کے بائیں طرف والے پلنگ پر شہزادی مہوے خواب تھی۔ چیتے کو دبے پاؤں آگے بڑھتا دیکھ کر میں ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چیتا آہستہ آہستہ اور اطمینان سے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا شاہ مارتولیس کے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا نشانہ مارتولیس ہی کی طرف ہے۔ چیتے کی چالاکی اور مکاری مشہور ہے، وہ اس قدر دبے پاؤں اور اتنا آہستہ چلتا ہے کہ کسی کو اس کی ذرا سی بھی آہٹ سنائی نہیں دیتی، اور انتہائی تیزی کے ساتھ اور چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ چیتے کے متوقع حملے سے شاہ مارتولیس کو بچانے کی غرض سے مجھے بھی چیتے ہی کی اسی طرز کا عمل اختیار کرنا تھا۔ میں نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے پلنگ پر سے اترا اور بالکل دبے پاؤں چلتا چیتے کے عین پیچھے جا پہنچا، اور چیتا بھی اب تک میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ لیکن پھر اچانک شاید اس نے میری بھوس سونگھ لی، کیونکہ ہوا میری طرف سے چیتے کی طرف چل رہی تھی۔ چیتے نے پلٹ کر دیکھا اور ساتھ ہی وہ بڑے زور سے دھاڑا، اور اس بار اس کی آواز سن کر بادشاہ، عزوب، ارینا اور کئی دوسرے محافظوں کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ سب سے پہلے عزوب نیند سے پوری طرح چونکا، اور اس نے جو منظر اپنے سامنے دیکھا وہ اس کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پلنگ سے نیچے کود گیا۔ اس اثنا میں شاہ مارتولیس بھی پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خون خوار دھاری دھار چیتا اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے اور اس پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے، اور چیتے کے برابر میں کھڑا ہوں میں، وہ بھی بالکل نہت تھا، اور میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے۔ شاہ مارتولیس نے محافظوں کو آواز دینے کی کوشش، لیکن وہ خود بھی اتنا زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ تک نہ نکل سکی۔ تاہم اس نے کافی ہمت سے کام لیتے ہوئے اپنے سرہانے سے اپنی تلوار اٹھا لی اور قریب آتے ہوئے چیتے کو دیکھ کر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ شاہ مارتولیس چیتے پر کوئی ضرب لگا سکتا، چیتے نے اچھل کر اس کے بازو کو اپنے منہ میں دبانے کی کوشش کی، لیکن میں چیتے سے زیادہ پھرتیلا تھا۔ آنے واحد میں نے اپنے دونوں ہاتھ چیتے کے منہ میں گھسیڑ کر اس کا منہ چیر دیا، اور شاہ مارتولیس نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ یہ سارا واقعہ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ دیکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ شاہ مارتولیس تو اصل ہوش میں اس وقت آیا جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پوری طرح چیتے کے منہ کے اندر گھسیڑ رکھے ہیں۔ میں پوری قوت سے اس کا منہ چیر رہا تھا۔ چیتے کے منہ سے عجیب و غریب اور راہٹیں نکل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے پنجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ عزوب اپنے پلنگ سے دور کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اور ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا۔ چیتے کا منہ پھٹا جا رہا تھا اور سکون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ شاہ مارتولیس بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر کیا قدم اٹھائے۔ اچانک جیسے شہزادی ارینا کو ہوش آ گیا، اس نے لپک کر ایک تلوار اٹھائی اور اس طرح دوڑ کر آگے آئی اور چیتے کی کمر پر بھرپور وار کر دیا۔ تلوار کی تیز دھار چیتے کی کمر کو کاٹتی چلی گئی تھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس اثنا میں محافظین اور سپاہی بھی جاگ کر وہاں آ گئے تھے، اور ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے، لیکن اب ان لوگوں کی کوئی خاص مدد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میں نے اور ارینا نے مل کر چیتے کا کام تمام کر دیا تھا۔ محافظوں نے یہ منظر دیکھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چیتے کو اس طرح حملہ کر کے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ شاہ مارتولیس اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہوا تھا
وہ میرے نزدیک آیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دیکھنے لگا۔ وہ اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر کوئی زخم تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھے اور ان پر کوئی ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ مارتولیس نے ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، حیرت ہے فیروز، تم نے اس قدر بھاری بھرکم اور خوفناک چیتے کے منہ میں اپنے دونوں ہاتھ دے دیے تھے اور تمہارے ہاتھوں پر کوئی خراش تک نہیں آئی؟ تم کس قسم کے انسان ہو؟ یہ بھی ایک فن ہے حضور والا، میں نے انکساری کے ساتھ جواب دیا۔ جانور کے منہ میں ہاتھ اگر اس طرح ڈالے جائیں کہ اس کے دانت اپنے ہاتھوں کی گرفت میں رہیں تو پھر وہ نقصان نہیں کر سکتا، اور اس کے دانت ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بہت بڑی عجیب و غریب بات ہے، مارتولیس نے کہا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ انوکھا واقعہ نہیں دیکھا۔ تم ایک واقعی لاجواب اور حیرت انگیز انسان ہو۔ ارینا تمہارے بارے میں جو کچھ کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی۔ یہ شہزادی صاحبہ کی ہدایت ہے، میں نے دوبارہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو بس ایک معمولی سا سپاہی ہوں، تم ایک معمولی سے سپاہی نہیں ہو، مارتولیس نے کہا۔ تم ایک عظیم الشان انسان ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے اب تک تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بہرحال جب ہم شہر واپس جائیں گے تو میں تمہاری عظیم خدمت کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں اس نوازش کے لیے آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں نے کہا، لیکن دراصل مجھے کسی صلے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے میرے لیے جو توصیفی کلمات کا اظہار کیا، میری عزت افزائی حوصلہ افزائی کے لیے وہی کافی ہے۔ میں آپ کی اس عنایت کا دل سے شکر گزار ہوں۔ تم جس قدر بہادر اور حوصلہ مند ہو، اسی قدر مہذب اور شائستہ بھی ہو، شاہ مارتولیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان اور تمہاری گفتگو میں اس قدر شیرینی ہے کہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس انداز کی گفتگو کرتے دیکھا ہے۔ میں صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ شہزادی ارینا بھی اپنے باپ کی ان باتوں پر دل میں بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن آزوب کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا کہ اسے یہ ساری باتیں سخت ناپسند گزر رہی ہیں۔ اسے میری تعریف اور توصیف میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور خاموش کھڑا کینہ توز نظروں سے مجھے گھورتا رہا۔ میں نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ویسے بھی شاہ مارتولیس اور شہزادی ارینا گویا آزوب کے وجود کو فراموش کر چکے تھے۔ شاہ مارتولیس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سارے محافظین کو بلایا جائے اور اس بات کا پتہ چلا جائے کہ کن محافظین کی غفلت سے الاؤ بجھ گیا تھا اور چیتے کو اندر آنے کا موقع ملا تھا۔ جو محافظ اس کے ذمہ دار پائے گئے انہیں سخت سزائیں دی گئی تھیں۔ اس کے بعد چند روز تک مزید سیر و شکار میں گزرے۔ اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب رات کے وقت الاؤ جلانے کے علاوہ اس کے گرد باقاعدہ مسلح محافظین کے پہرے کا نہایت مناسب بندوبست کیا جاتا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی محافظ اپنے فرض سے غفلت نہ برتے۔ اس دوران مارتولیس کو ایک چیتے کا شکار کرنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ چیتا ایک اونچے درخت کی گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ شاہ مارتولیس نے تیر کمان کی مدد سے اس کا شکار کر لیا۔ اس چیتے کی کھال کو بطور خاص اتار کر سنبھال کر رکھ لیا گیا تھا۔ شہزادی ارینا نے بھی کئی جانور مارے، لیکن بدقسمتی سے آزوب کوئی بھی کامیابی حاصل نہ کر سکا کہ وہ ایک خرگوش تک نہ مار سکا اور سخت مجبور رہا۔ جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص بہادر آدمی نہیں ہے وہ، خطرات مول لینے سے خاص طور پر گھبراتا ہے۔ چند روز کے بعد ہم لوگوں کا قافلہ دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیمے اکھاڑ دیے گئے، کیمپ ویران ہو گیا اور شکار گاہ ہم لوگوں سے خالی ہو گئی۔